ہندو نے کمنٹ کیا، کہہ رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی اس وقت آبادی ہے، اور اس مفتی کو دیکھو کیا ترغیبیں دے رہا ہے لوگوں کو، کہ دنیا کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے؟ آبادی. اوف، یہ تمہیں کس نے بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے بھائی؟ تو میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے نا. امریکہ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ آبادی نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہمارا گروتھ ریشو بڑھے. انڈیا کو اس نے یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آبادی ہے، کیونکہ وہ ایشیائی ملکوں کی آبادی بڑھنے سے ان ممالک کی معیشت ادھر منتقل ہو جائے گی. تو یہ گنتیاں ہیں جو سکھائی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں آبادی بڑھنا کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ آبادی، ایک صاحب نے کہا پہلے ہی پاکستان میں 20 کروڑ انسان ہے، اللہ کا واسطہ یہ مولوی کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے، 20 کروڑ کی آبادی تو بڑھ گئی، ابھی بچے زیادہ کہاں جائیں گے ہم. یہ سب کیا ہے؟ ڈائلاگ ہیں جو گنتیاں ان کو فیملی پلاننگ والوں نے سکھائی ہوئی ہیں. دیکھو 20 کروڑ ہوں یا 1 ارب ہوں، زیادہ افراد کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے پاس 1000 گز کا بنگلہ ہے، اس میں 5 افراد ہیں، اس میں کتنے افراد ہیں؟ 5. یہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ یہ تھوڑے ہیں. 1000 گز کے حساب سے کیا ہیں؟ تھوڑے، بہت تھوڑے ہیں. آپ کے پاس 80 گز کا گھر ہے، اس میں 20 افراد ہیں، یہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اور یہی 20 افراد جب 1000 گز میں ہوں گے تو بہت زیادہ. کیپیسٹی اور وسائل اور کیپیسٹی کے اعتبار سے اگر گروتھ ریشو زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہو، وسائل کی سپیڈ بڑھنے کی کم ہو اور گروتھ ریشو زیادہ ہو، تو یہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کا مطلب وسائل مستقبل میں کم پڑ جائیں گے اور ان وسائل کو استعمال کرنے والے زیادہ. ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ وسائل کے بڑھنے کی سپیڈ گروتھ ریشو سے کئی گنا زیادہ ہے. بہت مشکل ہے بھائی. جو جس حساب سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے نا، جو وسائل ہے نا، وسائل ان کے بڑھنے کی سپیڈ کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور زمین میں اسپیس بھی ہول سیل کے حساب سے پڑا ہوا ہے. ہم اسپیس پتہ ہے کیسے؟ اس گلی میں اتنے افراد، اگر مزید 100 پیدا ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ ابے بھائی یہ آدم علیہ السلام نے جس محلے میں گھر بنایا تھا، وہ بھی یہ سوچتے کہ یار میرے 2 بچے، ابھی 4 بچے، یہ جب 5 ارب ہو جائیں گے کہاں جائیں گے؟ اس وقت کہیں گے بھائی اس وقت 100 ملک بن چکے ہوں گے، یہ آبادی پھیلے گی، پھٹے گی، یہ آبادی دور دور جائے گی. تو ایسے ہی کراچی جیسے 1000 شہر اور آباد ہو جائیں گے، لاہور جیسے 20-25 شہر. دنیا میں جگہ بسنے کے لیے کم نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں یار اتنے کھارا در میں اتنے لٹکے ہوئے ہیں، کہاں جائیں گے؟ ابے یہاں تھوڑی لٹکتے رہیں گے. جیسے ان کے ماں باپ کہیں اور رہتے تھے، بچے یہاں آ کے کیا ہو گئے؟ لٹکنا شروع ہو گئے. تو ایسے ان کی نسلیں اور کھارا در وجود میں آئیں گے اور لیاری بنیں گے بہت سارے ابھی. تو اللہ کی زمین رہنے کے لیے کام نہیں ہے، بہت بڑی زمین ہے. اس کی باقاعدہ کیلکولیشن میں نے اپنی کتاب، ایک دفعہ میں نے اس پہ ایک وہ پریزنٹیشن پیش کی تھی کہ کیلکولیشن کے حساب سے ایک انسان کو اگر زمین میں انسانوں کو پھیلا دیا جائے تو کتنی بڑی بڑی زمینیں ایک ایک انسان کے حق میں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا غافل نہیں ہے کہ اس نے انسانوں کا ایک سسٹم تو پیدا کر دیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو رہنے کے لیے اسپیس کتنی چاہیے تھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے. اور جو وسائل بڑھنے کی اسپیڈ ہے وہ تو گروتھ ریشو سے کئی گنا زیادہ. آپ کو پتا ہے مالتھس ایک یہودی تھا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا تقریباً 18ویں صدی میں. اس نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ وہ معیشت کا ماہر تھا، تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ یار یہ جو آبادی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے نا، تو زمین سے پیداوار تو اتنی نکل نہیں رہی، اور وسائل بھی، جنگل کی لکڑیاں جو ہم آگ جلاتے ہیں سب، یہ تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ مالتھس نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو پوری دنیا نے اس کو لیا اور کہا کہ یہ صحیح کیلکولیشن کر رہا تھا نا، وہ ہر چیز میں کیا کر رہا تھا؟ کیلکولیشن. تو اس نے ساری دنیا نے لیا، یہ ہاتھوں ہاتھ یہ نظریہ مقبول ہوا. بھائی یہ تو بہت خطرناک. بھائی اس نے کہا کہ تھوڑے دنوں بعد وقت آنے والا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. یورپ کے جو معیشت کے ماہرین ہیں، ان کی اپنی کتاب میں نے ان کے الفاظ لکھے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ مالتھس کا نظریہ فیل ہو گیا اور اس کی ایک پیش گوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا تھا 100 سال بعد ایسا ہوگا، 200 سال گزر چکے ہیں،
مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کے الٹ ہو گیا ہے. مالتھس کے دور میں انسان کو جس قسم کی خوراک مل رہی تھی اور غربت کا جو ریشو تھا وہ ریشو کئی گنا کم ہوا ہے اور انسان کو اعلیٰ سطح کی خوراک میسر ہے. بات ہم کہتے ہیں نا دنیا میں غریب بہت ہیں, بے شک بہت ہیں, لیکن اتنے نہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. پہلے سے غربت میں کیا آئی ہے؟ کمی آئی ہے. غریب بہت ہیں مگر پہلے کی نسبت کم ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہم جب ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پھینکو مت سمجھو. کوئی ہندو بھی کمنٹ کر رہا ہے بھائی اس مولوی کو یہی نہیں پتا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آبادی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آبادی بڑھنے سے ہوتا کیا ہے. انسان کی کبھی بھی ایسے کیلکولیشن نہیں ہو سکتی اتنے کروڑ ہو گئے, کسی ملک میں 20 کروڑ ہو گئے, 30 کروڑ ہو گئے, اس سے کبھی کسی ملک کی آبادی کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو مزید آبادی کی ضرورت ہے یا نہیں. کسی ملک کے طاقتور ہونے کا پتہ اس سے نہیں چلتا کہ اس کی آبادی کم ہے یا زیادہ. پتہ ایسے چلتا ہے کہ اس میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. ایک گھر میں 20 افراد رہتے ہیں, وہ جوان ہیں اور ایک ماں باپ ہیں. یہ گھر زیادہ خوشحال ہوگا. حالانکہ افراد کتنے ہیں؟ 22. کتنے افراد ہیں؟ 22. اور ایک گھر میں 4 افراد ہیں, آبادی کتنی ہے اس گھر کی؟ 4, مگر وہ چاروں کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں. تو معاشی ترقی کس گھر میں ہوگی؟ 22 میں. اب کوئی بیوقوف بولے اس گھر میں 22 لوگ ہیں, اف 22 کے وسائل کہاں سے آئیں گے, اف اف توبہ توبہ, اس میں تو اولاد پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ 4 ہیں, ان کو بولے یار تم تو اسپیڈ کیا ہو بڑھاؤ اور تم تو کروڑ پتی ہو. وہ کہیں گے بھائی ہم بوڑھے ہیں اور اس میں کیا ہیں؟ جوان ہیں. تو جوانوں کا ریشو کیوں؟ اس لیے کہ جوان آدمی میں ارننگ کی صلاحیت, اس کو 2 ہاتھ اللہ جو دیتے ہیں نا, اس 2 ہاتھ سے 10 کے پیٹ بھرنے کی اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. لہذا جب 20 آدمیوں کی ارننگ گھر میں آئے گی تو وہ اس گھر میں 100 افراد کے راشن کی طاقت ہوگی. آپ نے عمران خان کی تقریروں میں کئی بار سنا ہوگا کہ پاکستان میں اتنے فیصد جوان ہیں, سنا ہوگا نا, اتنے فیصد جوان ہیں, اتنے فیصد جوان ہیں. تو جوانوں کا پرسنٹیج جب ہی بڑھتا ہے جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو خود بخود جوان لوگوں کا پرسنٹیج کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. کیونکہ بچپنا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپے ختم ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. بھائی آپ کہیں گے جب گروتھ ریشو بڑھے گا بچے بھی تو اتنے سارے ہوں گے نا, تو وہ بھی تو کما تھوڑی سکتے ہیں. تو وہ 10 12 15 20 سال میں کمانے کے قابل بن جاتے ہیں. لیکن بڑھاپے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے. نہیں آ رہی؟ کسی ماہر معیشت سے پوچھ لو, وہ بتا دے گا آپ کو. تو جوان کا جو ریشو ہے نا وہ جب ہی ہوگا جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ. جتنے زیادہ آبادی بڑھے گی اتنا ہی کمانے والوں کی تعداد بڑھے گی اور کھانے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہ جو جاپان اور چائنا کی آبادی کا ریشو کم ہے پھر بھی اتنی ترقی کر رہے ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سے بہت ترقی یافتہ, بہت اسٹرانگ ممالک ہیں, یہ بہت زیادہ طاقتور. کیونکہ ترقی کا صرف گروتھ ریشو نہیں ہے, اس میں اور بھی چیزیں ہیں نا. ایسے ہی ہے جیسے سود سے معیشت ڈاؤن ہوتی ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ اور یہ بڑے بڑے ممالک کی معیشت تو بہت اچھی ہے. تو بھائی یہ سود کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. سود ان کی معیشت کو گرا رہا ہے مگر معیشت کو اوپر لانے کے لیے بھی بڑا زور لگا رہے ہیں. ہمارے پاس تو ویسے بھی کوئی ترقی کی اور کوئی چیز نہیں, اگر ہم نے آبادی کا ریشو بھی گرا دیا تو کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ معاشی ترقی کا ایک ذریعہ تھا, وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ بچہ تمہارا نہیں کھاتا, وہ اپنی قسمت کا لے کے آتا ہے. لہذا ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے تو آپ کو اسلام نسل روکنے کی پھر بھی اجازت نہیں دیتا. ایک دھیلا بھی نہیں ہے آپ کی جیب میں. اسلام کہتا ہے یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں. تبھی تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ خرچے کے خوف سے نسل روکنا حرام ہے. صحت کے لیے روک لی, چلو بھائی وقفہ کرنا ہے, یہ سنبھل نہیں رہے کسی سے, ویسے ہی اس کو شوق نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, ترغیب نہیں ہے, لیکن شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں. لیکن اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں یا اسکول کی فیسیں کیسے بھروں گا, اس خوف سے نسل روکنا کیا ہے اسلام میں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ 12ویں بچے پہ بھی پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب وہ ناراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں کہہ رہا بھی بہت ہو گیا اب میں نہیں پیدا کروں گا. وہ کہے گا 12واں کے بعد 13واں بھی ہوگا تو اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بھی انتظام ہے. 14واں ہوگا پھر بھی پیدا کرے گا. تو یہ اللہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے اس کو پالنا؟ بولو بھائی,
اللہ کی. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اگر ہمارے ابا 2 بچوں کے قائل ہوتے ہم پیدا نہیں ہوتے. ہم تو چوتھے نمبر پہ ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال کیا, اس نے کہا میں تو پتہ نہیں 5ویں 6ٹھے نمبر پہ ہوں, شکر ہے ہمارے ابا اس نظریے قائل نہیں تھے. رب جماع حدث منه مثل الشافعی و احمد بن حنبل. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان عورت سے اولاد پیدا کرتا ہے مرد جو ہے نا, اور اللہ اس کی نظر میں امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں. اگر وہ لوگ نسلیں روک لیتے اتنے بڑے بڑے لوگ ان کی اولادوں میں پیدا نہیں ہوتے. سمجھ میں آئے گی پھر بھی نہیں. یہ چیز ایسی ہے نا, کھرچ کے دماغ کیا کر دیا ہے, خراب کر دیا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہے جو قرآن میں کیا کہتے ہیں, وقدر فیہا اقواتہا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین میں انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین میں خوراک کے ذخائر کا ایک اندازہ لگا لیا تھا کہ کتنے لوگوں نے آنا ہے, اس حساب سے ہم نے زمین میں پہلے سے پیدا, بولو بھائی, کر دیا. پاکستانی تھا, وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ پاکستان میں 22 کروڑ ہو گئے, اس مولوی کو دیکھو کیا کر رہا ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اس کو بولوں اس 22 کروڑ میں تم بھی ایک ہو. اگر یہ 22 کروڑ غلط ہیں تو تم بھی کیا ہو, بولو نا, غلط ہو. اس کا مطلب تم بھی غلط پیدا ہوئے ہو, تمہیں پیدا ہونا نہیں چاہیے تھا. ہر آدمی اپنے بارے میں کہہ رہے میں تو ٹھیک پیدا ہو گیا, لیکن یہ جو آبادی 22 کروڑ ہو گئی, جو 21 کروڑ 90,999 ہیں, یہ کیا ہیں, غلط ہیں. تو بھائی جیسے ہمارے والدین کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ وہ ہماری حیات کا سبب بنے, ایسا ہی ہمارا اگلی جنریشن پہ سب سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ہم ان کو زندگی دینے کا سبب بنے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, انگلش میں تو نہیں باتیں کر رہا میں. تو جو بھی یہ بات کرے نا کہ اتنی آبادی غلط ہے, تو اسے بولو پھر اس غلط میں تم بھی ہو. ٹھیک ہے, تمہارا پیدا ہونا بھی کیا تھا, غلط تھا, کیونکہ اس آبادی میں تم بھی ہو. وہ کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے غربت ہوگی, تو اس غربت کا سبب تم بھی بن رہے ہو. تو بھائی وہ کہے گا کہ بھائی میں ہم ہی تو ہیں اس کائنات کے لیے, اللہ نے ہمیں تو بنایا ہے نا. دیکھو جائے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھا رہے, وہ کہیں گے ہم نے کھانا کھایا تو کم پڑ جائے گا. تو میزبان کہے گا بھائی کم پڑے گا تو کم پڑنے کے لیے تو ہم نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے. تو یہ اللہ نے کائنات بنائی کس کے لیے, انسانوں, اسی کو روک رہے ہو کہ یہ نہ آئے. ٹھیک ہے نا, تو اس کو بچا کے کرنا کیا ہے. چند لوگوں کے مفاد ہیں کہ وہ ارب پتی بننا چاہتے ہیں. اچھا یہاں بھی ایک بات بتاؤں, معیشت میں جو توازن پیدا ہوتا ہے نا, وہ بھی گروتھ ریشو بڑھنے سے ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کی نسل زیادہ ہوگی تو جائیداد کیا ہوگی, کئی لوگوں میں, بولو بھائی, ڈیوائڈ ہوگی. یہ موضوع بڑا ٹیکنیکل ہے, اس پر ایک بیان کر چکا ہوں, اس پر میں ابھی دوبارہ نہیں آؤں گا کہ گروتھ ریشو بڑھنے سے معیشت میں بھی کیا پیدا ہوتا ہے, اعتدال. یہ بڑا زبردست, اس میں اگر آپ ابھی دلائل دینا شروع کروں آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ مولوی صاحب بڑی زبردست بات کی. لیکن ابھی موضوع کیا ہو جائے گا بالکل